السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیان ہے۔ پس منظر 10 محرم ہمارے امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ اس کائنات میں تمام شجاعت، استقامت اور ہمت جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ صرف امام حسین ہیں۔ اتنے بڑے صابر انسان، ان کا رویہ ایسا تھا یا ان کے اعمال ایسے تھے؟ امام حسین کی جنگ میں امام حسین کے لشکر کو شکست ہوئی، لوگوں کی تعداد 72 تھی تو وہاں 22,000 لوگ تھے۔ عمر بن سعد نے اپنا موقف بدلا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہہ دیا کہ 22,000 لوگ کافی نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھیجو۔ تو عمر بن سعد نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ 22,000 لوگ بھیجے ہیں اور کتنے بھیجوں؟ اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیر خدا مولا علی کی اولاد ہیں۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 1000 سے لڑنا جانتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ، جس نے انہیں امیر بنایا تھا حضرت علی کے بڑے بیٹے امام حسن۔ ان سے سنا کہ اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ ان کو بہت پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، وہ بڑا احترام کرتے تھے۔ جو ان کی اجتہادی خطائیں تھیں وہ اپنی جگہ پر موجود تھی، کیونکہ امام حسن نے صلح کر لی، لہٰذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز نہیں۔ ہماری مجبوری ہم امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہیں، پھر امام حسن کے ماننے والوں کو بھی اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے تھے، آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا، حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا اور 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنے کا حکم دیا، اگر تجھے وہ مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولی بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو خط لکھا۔ امیر عرب کا رواج تھا، آج بھی ہے، جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر نہیں دیتے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا، بہت چالاک تھا، شاطر تھا، اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ، اسے کہو میری بیعت کرے۔ یہ بھی سن لیں بیعت کیا ہوتی ہے، یہ بیعت حلف ہوتا ہے، حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاؤ تو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد خطیب تھے۔ امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے پوتے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام 10 مبشرہ صحابی تھے، ان کے بیٹے تھے، بہت زیرک آدمی تھے، یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عباس بھی تھے، یہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، اس امت کے پہلے مفسر قرآن پاک۔ یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا، جناب آپ گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑی بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی، کہنے لگے، عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا کہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، تو کہا آپ آدھی رات کو نہ جائیں،
آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں۔ کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں احتیاط سے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس نے 14 آدمیوں کو امام حسین کے ساتھ روانہ کیا، تلواریں دی کر کہا کہ امام حسین اگر کچھ غلط کہیں یا زبردستی بات کرنے کی کوشش کریں تو امام حسین ایک آواز دیں، یہ سپاہی آپ کے پاس ہوں گے۔ اس نے بتایا گورنر، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے امام حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تو مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی تو ولید بڑا نرم دل تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اس نے حکم دیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز آئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو آ سامنے حسین کے، حسین سے لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر نکل گئے۔ جو بندہ دین کی، ملت کے، مذہب کے معیار پر پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز نہیں۔ امام علی مقام بھی یہ ووٹ مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے جن کی گورنری مرضی سے رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ امام علی نے کہا یہ بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکہ سے، عراق سے، کوفہ سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولی اور عبد الملک بن مروان وہ جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، مینڈا کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام رات کے وقت نکلے۔ سیدہ فاطمہ کا دروازہ جس دن حضرت مولا علی کوفہ چلے گئے دوبارہ آج تالا لگا۔ آج جب حضرت امام حسین نکلے آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور کا روزہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد تو نہیں تھا، روزہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام حضرت علی مکہ تشریف لے گئے خاندان سمیت، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفہ سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے ڈھیروں تھے۔ انہیں خط لکھے حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے۔ امام حسین 3 بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی مقام نے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا، مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے نہیں، وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کے خلاف
غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں، مخالفت کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفہ جاؤں گا۔ وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا صحیح ہے، پر میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھیں ساری حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔